حضور قرآن مجید کی تفاسیر میں جب حل لغات کا ذکر آتا ہے وہاں پر پرانے مفسرین نے بھی اور موجودہ مفسرین نے بھی جب بھی لغات کے حوالے دیتے ہیں تو وہ لغات ہیں جو کہ لائک لسان العرب، قاموس، جو کہ مسلمانوں کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں. اب جیسے ہی وہ قرآن کی تفسیر کو ان لغات کی مدد سے کرتے ہیں تو لغات جو ہیں وہ پھر قرآن کے حوالے سے وہ تفسیر بیان کرتی ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بڑی ذہین بات، ذہانت کی آئینہ دار بات ہے. شکریہ. اس لیے بسا اوقات مجھے جو پرانے عرب تھے ان کا محاورہ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جو لغات ایسے اہل لغت نے تیار کی جنہوں نے قرآن کے ایک مضمون سمجھا اور اس کے مطابق معنی کر دیے، اس کا خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مضمون درست نہ سمجھا ہو اور عامت الناس میں بھی اور علماء میں بھی ایک مضمون اس کا ذہن میں رہ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ترجمہ کر دیا ہو. جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ اہل عرب بھی ویسا استعمال کیا کرتے تھے اور وہ معنی لیتے تھے، اس وقت تک صحیح معنوں میں ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. مگر اس کا ایک اور طریق بھی ہے. لغت کے اوپر انحصار کرنا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم میں قرآن کریم اپنے معانی کو مختلف زاویوں سے خود ہی ظاہر فرما دیتا ہے، اور جو معنی قرآن کی آیات ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ظاہر فرمائیں وہی اصل ہیں. صرف جہاں اعتراض پیدا ہوتے ہیں وہاں ہم مجبور ہوتے ہیں لغت کے حوالے کے لیے، ورنہ ایک مومن کی اندرونی زندگی میں قرآن کے مطالعہ میں حقیقت میں سوائے اس کے کہ لفظی ترجمہ آتا نہیں، اس کے لیے آپ ڈھونڈیں لغت. ورنہ جو اہم مسائل ہیں، جہاں گھمبیر مسائل ہیں، وہاں قرآن کریم کی لغت کا حل قرآن کریم ہی پیش کرتا ہے، اور اس سے زیادہ قطعی حل اور کوئی نہیں ہے. وہ خود ظاہر فرما دیتا ہے کہ یہ معنی ہیں. اور جب غیر اعتراض کرتے ہیں اگر کوئی کہ یہ غلط ہو گیا، یہاں قرآن کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا، اس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے. پھر ہماری لغت بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ تیار کردہ ان لوگوں کی ہے جو ایمان رکھتے تھے اور ایمان کے حوالے سے ہی تیار کی ہے. لین نے بھی بہت سی جگہ انہی مفسرین کے حوالے دیے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے قرآن کے ایک معنی سمجھے اور تائیدی معنی سمجھے اور ایک مشکل سے نکلنے کی کوشش کی ہے. وہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے عرب علماء موجود ہیں جنہوں نے ہر ایسے اہم موقع پر عرب شعراء اور عرب اہل علم جو جہالت کے زمانے کے لوگ تھے ان کے حوالے اکٹھے کیے اور ان کی تائید میں ان کے حوالوں کے انبار لگا دیے ہیں. اس لیے اس پہلو سے بھی خطرہ کوئی نہیں ہے. ابھی پچھلی دفعہ مواطن کی بات ہوئی تھی، مواطن کثیر. میں نے کہا تھا کہ موطن تو وطن کو کہتے ہیں، تو یہاں جنگ کے محل کے لیے، میدان جنگ کے لیے مواطن کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس پر جب علماء نے مجھے حوالے نکال کے دیے تو میں نے وہی بات کی جو آپ نے کہی ہے. میں کہ یہ حوالے تو تم وہ پیش کر رہے ہو جو انہوں نے اس آیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ میدان جنگ بھی ہے خود کر دیا ہے. مگر قرآن کریم نے جب استعمال کیا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی استعمال ضرور ہوگا. تو پرانے جو عرب شعراء ہیں ان کا کلام دیکھو. چنانچہ ایک ایسا قصیدہ جو 7 معلقات میں شامل تھا، جو مکے میں لٹکے رہتے تھے، 7 قصیدے جو چوٹی کے عرب قصیدے تھے، ان سے لفظ مواطن انہی معنوں میں استعمال مل گیا کہ ہم جنگ کے میدان میں یہ کر کے دکھاتے ہیں، اور لفظ اس نے موطن استعمال کیا ہوا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذرا تفحص کریں، اور اب نہیں بلکہ پہلے، اور اب تو بہت تھوڑا مواد ہمارے ہاتھ میں رہ گیا ہے پرانے عرب شعراء کے کلام کا. اس زمانے کے عرب جانتے تھے اور وہ ان سے پوچھ کر بعض دفعہ اپنے علم سے، کیونکہ ان کو بھی بے شمار شعر یاد ہوا کرتے تھے، بعض دفعہ تجسس کر کے تو عرب استعمال کی چیزیں
قرآن کریم کے تائیدی حوالوں کے طور پر نکال لیا کرتے تھے. ایک دفعہ مثلاً یہ کسی کی طرف سے اعتراض اٹھا کہ قرآن کریم میں آتا ہے ھذا شیء عجاب، تو وہ اہل مکہ کی لغت تو نہیں تھی یہ، اور بعض کفار نے یہ سوال اٹھا دیا کہ عجیب تو ہو گیا، یہ عجاب کہاں سے آ گیا؟ تو ایک بہت پرانا بزرگ شاعر بوڑھا مکے آیا اور حرم میں کہیں بیٹھا، تو اس کو کسی نے اٹھایا کہ نہیں یہاں نہیں وہاں بیٹھو. کہتا ھذا شیء عجاب، ایک محترم بزرگ آدمی تم اس کو اس طرح اس سے بے عزت کرتے ہو، یہاں بیٹھا اس کو اٹھا کے کہتے ہو وہاں بیٹھو. یعنی اس سے ملتا جلتا واقعہ تھا. مگر عجاب کا محاورہ جب اس نے کہا تو مسلمانوں نے کہا دیکھ لو جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آ گئی. یہ عجاب کا محاورہ بھی عرب لغات میں جو پھیلی پڑی تھیں ان میں رائج تھا. بس عربی بہت گہری زبان بھی ہے، بہت وسیع بھی ہے، اور بہت رچ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں متمول زبان ہے. اس میں ایک ایک لفظ کے مختلف پہلو مختلف عرب قبائل کی لغات میں پھیلے پڑے ہیں. اس لیے قرآن کی تائید میں لازماً اس لغات سے بھی حوالے مل جاتے ہیں. اس رجسٹری کی جو آپ بات کر رہے ہیں جی یہ آپ درست کہتے ہیں کہ 100% اس طرح قابل اعتماد نہیں رہتی کہ غیر کے سامنے پیش کی جا سکے. جی جہاں یہ کمزوری محسوس ہو وہاں ضروری ہے کہ تلاش کرو اور نکالو. جہاں تک ایمان لانے والوں کا تعلق ہے ان کے لیے تو مشکل کوئی نہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا آیا ہے جی اور جانتے ہیں کہ زبان اللہ ہی کی طرف سے الہام کردہ ہے، اصل اہل زبان خدا ہے، اور اس کا اپنا کلام اپنی وضاحت خود کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے کسی لغت کی حقیقت میں کوئی احتیاج باقی نہیں رہتی. صحیح. ٹھیک ہے.